اور تمہاری اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑا اور تمہیں راستہ بنا کے دیا۔ اس طرح ہم نے تو تمہیں آل فرعون سے نجات دی اور اس کو سمندر میں غرق کر دیا، اور یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر میقات پہ بلایا تو ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تم واقعی ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ شاید تم شکر کرنے لگو۔ اسی ملاقات کے دوران ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور قانون دیا اور فیصلے کرنے کی قوت دی تاکہ تم راہ ہدایت پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، تمہارے رب کی ہاں یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا۔ اس سے کیا پتہ چلا ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تواب ہوں، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اگر تمہارے سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو تم میرے جناب میں آ کے معافی مانگو، میں تواب ہوں، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اور کیوں توبہ قبول کروں گا؟ کیونکہ میں رحیم ہوں، میں مستقل تمہارے اوپر رحمت کرتا رہتا ہوں۔ اس رحمت کے نتیجے میں تم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں تم مجھ سے معافی مانگ لو۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے بنی اسرائیل نے وہاں پر ایک گائے کا بچڑا بنا لیا تھا۔ انہیں اس بات سے سخت دکھ ہوا۔ قوم سے کہا اب اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی انہیں چن چن کر مار ڈالو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، دوسرے وہ جنہوں نے اسے منع کیا تھا، تیسرے جو غیر جانبدار رہے، نہ انہوں نے خود پرستش کی بچڑے کی، نہ انہوں نے کسی کو منع کیا، منع بھی نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ منع کرنے والے اور بچڑا پوجنے والے کو قتل کر دیں، اور جو غیر جانبدار رہے تھے انہیں معاف کر دیں۔ یہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے بدگمان ہوئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے اور قوم کے سامنے کتاب پیش کی تو کہنے لگے ہمیں کیسے معلوم ہے کہ یہ کتاب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں۔ اب انہوں نے کیا ایک اور اپنا مطالبہ کیا، فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو، وہ واقعہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم تو جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گری جس نے تمہیں ختم کر دیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، تمہارے کھانے کو من اور سلوہ اتارا اور کہا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور دیکھو تمہارے بزرگوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ من اور سلوہ یہ کیا چیزیں ہوتی تھیں؟ یہ کھانے کی ایک ایسی میٹھی چیز، من ایک ایسی میٹھی چیز ہوتی تھی جو دھنیے کے بیج جیسی ہوتی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے۔ یہ غذائیں بلا مشقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کثیر مقدار میں حاصل ہوتی تھی کہ ان کا جو تھا وہ پیٹ آرام سے بھر جاتا تھا اور بچ بھی رہتا تھا، کیونکہ وہ ایک صحرا میں تھے اور صحرا میں ان کو کھیتی باڑی کیسے کرتے؟ لاکھوں کے لوگ میں تھے وہاں پہ موجود، نہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے نہ گھر بنا سکتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بادل کا سایہ نہ دیتا اور من اور سلوہ اپنی طرف سے کھانا نہ دیتا تو وہ لوگ وہاں پر تڑپ تڑپ کے بھوک سے ہی مر جاتے۔ صحرا میں کچھ ان کے پاس نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعامات دیے تو انعامات دینے کے بعد جب وہ 40 سال وہاں پہ گزر چکے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس بستی میں جب داخل ہوگے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہیں رہنے کو جگہ ملے گی اور تمہارے پر انعامات آئیں گے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس بستی میں داخل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بستی میں داخل ہو جاؤ جہاں سے جی چاہے سیر ہو کے کھاؤ پیو،
البتہ جب اس بستی کے دروازے سے گزرنے لگو تو سجدہ کر کے گزرنا اور کہنا حطۃ، یعنی اے اللہ ہم مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکار لوگوں پر ہم مزید فضل و کرم کریں گے، مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ سر جھکا کے جانا اور کہنا حطۃ حطۃ، یہ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں جب گئے تھے تو کیسے داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے سر جھکایا ہوا تھا اتنا اونٹ کے پر بیٹھ کے کہ ان کا سر مبارک اونٹ کے کوہان سے جا کے لگ جاتا تھا، یعنی عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے شکر کرتے ہوئے وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہوئے داخل ہوئے۔ اسی طرح سے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم ایسے داخل ہونا، ہم نے تمہیں اس شہر میں رہنے بسنے کا، یہ شہر تمہارے لیے مفتوح، یعنی تم اس میں آرام سے جا سکتے ہو، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ مگر وہ ایسے ظالم لوگ تھے اور اتنے نافرمان لوگ تھے، انہوں نے اس کی شکل بدل دی۔ کیا کیا؟ بجائے سجدہ کرنے کے بیٹھ گئے نیچے اور حفظ کے بل گھسیٹتے ہوئے دروازے میں گئے، اور حطۃ کی بجائے استغفر اللہ انہوں نے اس کا مذاق بنا لیا اور کہا حنۃ حنۃ، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا، ان حکم کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب دیا۔ کیا عذاب دیا؟ جو وہاں پر طاعون کا عذاب آ گیا، اور آسمان سے جو عذاب طاعون کی وبا کی صورت میں ان پر نازل ہوا، جس کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 70,000 یہودی مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، فرمانے وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو ہم نے انہیں کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور قوم موسیٰ کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ ساتھ ہی ہم نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ پیو، مگر ایک دوسرے کی چیزیں غصب کر کر زمین میں فساد نہ بناؤ۔ اب جو انہوں نے کیسے جانا تھا کہ یہ ہمارا ہی چشمہ ہے، یہ ہمارا چشمے کی سوراخ ہے، ہم نے یہیں سے پانی پینا ہے؟ کیونکہ جو ان کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں میں کوئی قبیلہ بڑا تھا، کوئی چھوٹا تھا، اور اس لحاظ سے جو پانی جو تھا، چشمے جو 12 پھوٹ رہے تھے وہ اس لحاظ سے تھے، جو چھوٹا قبیلہ تھا اس کے لیے تھوڑا پانی نکلتا تھا، جو بڑا قبیلہ تھا وہ اس کے لیے زیادہ پانی نکلتا تھا۔ تو ہر قبیلے نے اپنا چشمہ وہاں سے پہچان لیا اور اپنا وہاں سے اپنے مطابق وہاں سے پانی لے لیا۔ فساد کی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ مفسدین نہ بناؤ۔ فساد کون کرتا ہے؟ جو شخص بھی اللہ کے اور بندوں کے آپس میں باہمی حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا، یعنی جو انسانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے یا اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیا وہ پورے نہ کرے، وہ فساد فی الارض کا مجرم ہوگا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا فساد فی الارض کی سب سے بڑی قسم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے اپنی ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، جیسے ساگ ہے، ترکاری ہے، گیہوں، مسور، پیاز وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ اب اگر تم یہ گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ چلو کسی شہر میں چلو، جو تم چاہتے ہو تمہیں وہیں پہ مل جائے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ فرماتے ہیں تمہیں تو اتنی اعلیٰ چیز دی گئی ہے، من و سلوہ بغیر کھیتی باڑی کے تمہیں حاصل ہوتا ہے، تمہیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، تمہیں کوئی پانی نہیں لگانا پڑتا، کوئی تمہاری زمینوں کے جھگڑے نہیں ہوتے، نہ تمہیں فصل کاٹنی پڑتی ہے، نہ تمہیں اسے بونا پڑتا ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا، بیٹھے بٹھائے گھر میں آرڈر کیا اور روز کا روز ان کے پاس آرڈر سے کھانا آ جاتا ہے۔ تو تم اس کھانے کو چھوڑ کر، جنتی کھانے کو چھوڑ کر، تم دنیا کی چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، ساگ، گیہوں، ککڑی، تم یہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو، اس کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں؟ چلو کسی شہر میں چلو، وہاں تو یہ چیزیں بکثرت مل رہی ہیں، وہاں جا کے تم کھانا پینا شروع کر دو۔
اور انجام کار ان پر ذلت اور بدحالی جو ہے مسلط کرتی کہ ذلت اور بدحالی کے علاوہ اللہ کا غضب یہ نازل ہوا کہ ان کی ٹریننگ اور تربیت کی مدت کو پھیلا کر 40 سال تک بڑھا دیا گیا، ورنہ اگر اللہ اور اس کے پیغمبر کی مرضی پر چلتے تو ممکن تھا 40 سال گزرنے سے پہلے ہی شام کا علاقہ فتح ہوتا۔ یہ جو وادی طے میں گئے تھے اور وہاں پر 40 سال انہوں نے گزارے، جہاں پہ من اور سلوہ اترتا تھا، وہ اس لیے گئے تھے وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ملک شام جا کے فتح کر لو، اور وہاں جاؤ اور وہاں جا کر تمہیں فتح کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ یا اس وقت یہ نکلے تھے جب فرعون کو غرق کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پھر یہ نکل کے باہر آئے تو پھر ایک وادی طے میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس ملک شام میں جاؤ، وہ تمہارے لیے کھلا ہے، وہاں کے لوگ اتنے طاقتور نہیں ہیں، تم جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے فتح کر دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل جو تھی وہ غلام قوم تھی اور بہت ہی تساہل پسند، آرام پسند قوم تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا رب ہی جائیں اور وہاں جا کر لڑیں، ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے۔ تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکا دیا۔ وہ صبح چلتے تھے، شام کو پھر واپس اسی میں آ جاتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانا پانی دیا، بادل دیے، وہ ان پر سایہ کیے رکھتے تھے۔ پھر ان کے کپڑے جو تھے نا بچپن میں جو پہنتے تھے وہی ان کے ساتھ بڑے ہوتے رہتے تھے، انہیں کپڑے بھی ان کو ضرورت نہیں تھی کہ کپڑے خریدیں، سنا کوئی ایسی جگہ ہی نہیں تھی کہ کپڑے بنائیں کچھ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری فیسلٹیز دی تھی۔ وہیں اسی وادی طے میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وہ دونوں بھی فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یوشع بن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جا کر شام کا علاقہ فتح کیا تھا۔ جب ان کی ایک جنریشن ختم ہو گئی تھی، دوسری جنریشن بڑی ہوئی تھی، وہ صحرا میں رہنے کی وجہ سے مشقت انہوں نے اٹھائی اور وہ جنگجو اور جہادی بن کر کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو لوگ بظاہر ایمان لائے، جو یہودی یا عیسائی ہیں یا صابی بے دین ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور عمل اچھے کرے گا تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں سے اجر ملے گا اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یعنی اس وقت جب یہودی، صابی اور عیسائی جب بنتے تھے، جب ان کے پیغمبر موجود تھے، پیغمبر کی موجودگی میں جو وہ اسلام لائے تھے، مذہب لائے تھے، وہ اسلام کا ہی مذہب تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی موجودگی میں کوئی اور مذہب نہیں لائے تھے عیسائی، بلکہ وہ اسلام کا مذہب لائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سا مذہب لائے تھے؟ اسلام کا مذہب لائے تھے۔ یہودیوں نے بعد میں اسے اپنا علیحدہ مذہب بنا دیا۔ جب پیغمبر موجود ہوں اور جو کتاب وہ لائیں اس پر جو عمل کرے وہ اسلام ہے۔ یعنی یہودی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تورات تھے، وہ تورات پر عمل کرتے تو وہ جنت میں جاتے۔ اسی طرح سے عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انجیل پر عمل کرواتے تھے، جو انجیل پر عمل کرے گا اس وقت جب تک قرآن نہیں آتا تو وہ مسلمان تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور قرآن آنے کے بعد اب جو قرآن پر عمل کرے گا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، وہی مسلمان ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا۔ اب اگر آج کی تاریخ میں اگر کوئی سچی تورات پہ بھی عمل کرتا ہے نا، جو آسمان سے نازل ہوئی تھی، اب تو ظاہر ہے بدل چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے تورات اور انجیل میں، لیکن اگر تورات اور انجیل بھی سچی ہوں، بالکل وہی جو نازل ہوئی تھی، اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کریں تو آج بھی وہ ایمان کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ منسوخ ہو چکے ہیں، ان کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اے بنی اسرائیل، وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ وعدہ لیا اور کہا تھا جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مگر بعد میں تم اس عہد سے پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن چھٹی منانے کے قانون کے بارے میں زیادتی کی، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ، تم پر دھتکار پڑی رہے گی۔ یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر ان کو ایک اصحاب سبت کے بارے میں یہاں پہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے اور اس دن آرام اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ اور تورات میں یہ بھی وضاحت موجود تھی، جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے۔
لیکن یہودی پر جب اخلاقی انحطاط آیا، اخلاقی ان کے گر گئے اور وہ تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، تو یہود اس دن کھلے بندوں اپنا کاروبار کرتے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی صورت میں یہاں پر سورہ اعراف میں ایک مخصوص بستی کا ذکر آیا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی اور ہفتے کے دن پانی کی سطح پر سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی، تیرتی پھرتی۔ تو ان ماہی گیروں کو بہت وہ لگتا تھا کہ ہم 6 دن تک تو ہم جال ڈال کے پکڑتے ہیں، مچھلیاں مشکل سے آتی ہیں، اب ہفتے کے دن یہ اچھل کے آ رہی ہیں، اور ان کا دل للچاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کیا کرنا ہے، عبادت، جیسے ہم جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ سمندر کے پیچھے جو ہے نا گڈھے کھود دیا۔ گڈھوں میں یہ ہوتا ہے کہ لہریں آتی ہیں، لہروں کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی ہیں۔ جب لہریں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پانی کے ساتھ وہ مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں، وہ گڈھے میں گر جاتی تھی۔ پھر جب لہر واپس چلی جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا، پانی پیچھے چلا جاتا تھا۔ اب پانی اور مچھلیاں اس گڈھے میں گر گئی، وہ قید ہو گئیں۔ تو ہفتے والے دن وہ اس طرح سے گڈھے کھود لیتے تھے، یعنی ایک طرح سے ٹریپ لگاتے تھے۔ اگلے دن آتے اتوار کو وہاں سے مچھلیاں نکالے، کہتے تھے ہم نے ہفتے کو تھوڑی پکڑی ہیں، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں۔ اپنی طرف سے وہ ہیلا کر رہے تھے۔ تو ہیلا کرنا ہمارے مذہب میں منع ہے۔ جیسے ہمارے ہاں زکوٰۃ دینے میں بعض لوگ کیا ہیلا اپناتے ہیں کہ بھائی سال جب ختم ہوتا ہے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں سال ختم ہونے سے پہلے اس میں جب ان کا سال ختم ہوتا ہے نا، جیسے فرض کریں کہ کسی کی، اب ہم خواتین کی جب ہم صاحب استطاعت ہوتے ہیں، صاحب زکوٰۃ ہوتے ہیں، جب ہماری شادی ہوتی ہے، زیور ملتا ہے، تو عورت جو ہے وہ صاحب استطاعت، صاحب زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ تو جس عورت کی شادی ہوتی ہے اس کے جو اگلے سال اس کا وہ دن آتا ہے تو اس کو 1 سال ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ کی میعاد پوری ہو جاتی ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اگر اس کا زیور اتنا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا بینک بیلنس، اپنا زیور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے نام کر دیں گے، اپنا بینک بیلنس بیوی کے نام کر دیں گے کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ ہیلا، بھائی تم کس سے چھپا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے چھپا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ بھائی میرا یہ نہیں ہے، یہ میرے پیسے جو ہیں اکاؤنٹ، میری بیوی کے اکاؤنٹ میں، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ جیسے ہی وہ زکوٰۃ کا ٹائم ختم ہوتا ہے، یعنی سال پورا ہوتا ہے جب زکوٰۃ دینی، اس کے بعد جب زکوٰۃ وہ مہینہ گزرتا ہے تو وہ پھر اپنے اکاؤنٹ میں واپس کر لیتے ہیں۔ اور بچوں نے زیور لے کے کیا کرنا ہے، بچوں کو تو معصوم، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے نام کا لکھ کے رکھ دیتے ہیں۔ بچوں کے نام کا اگر آپ نے لے کے رکھا بھی ہے تو چونکہ بچے مکلف نہیں ہیں، بچے کماتے نہیں ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، آپ نے ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور یہ ہم ہیلا نہیں کر سکتے کہ ہم اکاؤنٹ بدل لیں یا ہم جائیداد کسی ایسی بندے کے نام کر دیں کہ تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے، ایسا ہم ہیلا نہیں کر سکتے۔ ہیلا بہانہ کرنا ہمارے مذہب میں منع ہے۔ اب یہاں پر ایک اور ہیلا بہانے کی مثال سامنے آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ ان کے اندر گائے کی محبت رچی بسی تھی۔ فرعون جو تھا نا، اپنی عبادت کے علاوہ گائے کی بھی خود بھی پوجا کرتا تھا اور اپنے سارے جو قوم تھا اس کو پوجا کرنے کا کہتا تھا۔ بادشاہ جو ہوتا ہے نا، اب ہماری حکومت گورنمنٹ کی حکومت ہے، اور جو بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے وہ یہ حکومت ہوتی ہے، جو بادشاہ کہے گا، جس مذہب پہ بادشاہ ہوگا وہی مذہب اس کی رعایا کو اختیار کرنا لازمی ہوگا۔ اگر رعایا اختیار نہیں کرے گی تو اس کو مار دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ جیسے اصحاب کہف میں، سورہ کہف میں آپ نے دیکھا تھا نا، کہف میں کچھ نوجوان بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا بادشاہ کہتا ہے مجھے سجدہ کرو۔ وہ کہتے ہیں بھائی تمہیں کیوں سجدہ کریں، ہم ایک اللہ کو کیوں نہ سجدہ کریں جس نے زمین آسمان بنایا تھا۔ تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے جس کو میں کہہ رہا ہوں دین ہے وہی دین ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ کیا تھا کہ یہاں کہ جو فرعون جو تھا وہ کہتا تھا کہ گائے کی پوجا کرتا تھا، تمام قوم کو گائے کی بھی پوجا کرنے کو کہتا تھا، گائے کو ایک مقدس بنایا۔ اب شیطان نے دیکھیں کیسے انسان کو بہکایا ہے کہ گائے ہمارے فائدے کی ایک جانور اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کو معبود بنا لیا، نہ وہ خود ہل کے کھا پی سکے، اپنا گند اپنی مکھی نہ اڑا سکے، گندی ہو جائے۔ اگر آپ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں آسانی سے ذبح ہو جاتی ہے، وہ آپ کو مارتی نہیں شیر کی طرح، دھاڑتی نہیں۔ شیر بھی اگر آ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ معبود تو نہیں ہے نا۔ تو ان کے دلوں میں گائے کی محبت پڑی۔ اب آپ سوچ لیں کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ہندو وہاں پہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، گائے کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔ ہمارے عید الاضحیٰ ہوتی ہے، وہاں پہ ایک عذاب آ جاتا ہے کہ مسلمان گائے ذبح، انہوں نے ہماری ماں کو یعنی ہمارے بھگوان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، مار دیا۔ تو کیسا بھگوان ہے جو ذبح ہو جاتا ہے اور ان کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے؟ یہ سوچنا چاہیے نا ان کو کہ یہ کیسا بھگوان ہے کہ جو ذبح ہو جاتا ہے آرام سے اس کی بوٹیاں بن جاتی ہیں اور اس کا خون بہہ جاتا ہے اور کوئی اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ جس نے ذبح کیا، قصائی روزانہ کرتے ہیں، ان کے اوپر کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، کس لیے حکم دیا گائے ذبح کرنے کا؟
ان کے دل سے محبت نکلے جو اس کو معبود بنایا گیا تھا۔ لیکن اس کی ایک وجہ وہ یہ بھی تھی کہ وہاں پر کسی کا قتل ہو گیا تھا، اور کسی آدمی کا قتل ہو گیا تھا، اس کے بھتیجے نے قتل کیا تھا، اور قتل کر کے انہوں نے وہ جو لاش تھی کسی اور کے دروازے پہ پھینک دی تھی اور کہا تھا یہ قاتل ہے۔ اب قاتل کا پتہ چلانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا اس لیے حکم دیا کہ ان کے دل سے گائے کی محبت نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اپنے موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام تو وہ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسی بات کروں، میں کیوں مذاق کروں گا تم سے؟ انہیں لگا کہ بھئی ہمارے معبود کو یہ ذبح کریں گے، یہ تو کیا مذاق کر رہے ہیں ہم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کیوں مذاق کروں گا، تو میرا تمہارا مذاق ہے؟ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے وہ ہم پر واضح کر دے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ تو بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، لہٰذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ یعنی کہا گیا تھا کہ ایک گائے لو اور ذبح کر دو۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں، پہلے تو آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا میں تم سے مذاق کیوں کروں گا، اچھا یہ پوچھے کہ گائے کیسی ہو، بہانہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ ان کے دل میں تھا کسی طرح سے اللہ تعالیٰ وہ جو حکم ہے نا وہ اس کو چھوڑ دیں اور ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم نہ دیں، تو بہانے انہوں نے بنانے شروع کیے، گائے کیسی ہو، اب کیسی ہو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کی رنگ کی ذرا وضاحت کر دے، وہ رنگ کیسا ہو اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شوخ رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اس گائے کی مزید وضاحت کر دیجئے اور درخواست کیجئے، کیونکہ ایسی گائیں تو بہت ہیں، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، یعنی ہمیں شک میں پڑ گیا، اب کیسی ہم گائے لے کے آئیں؟ اب اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ اب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، جو نہ زمین جوتتی ہو نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے موسیٰ اب تم نے ٹھیک بتلایا ہے، یعنی اتنی لیت و لال کرنے کے بعد انہوں نے گائے ذبح کی، جبکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو کتنا ٹالنے کی کوشش کی، اور اس کے مقابلے میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو انہوں نے یہ نہیں کہا کب ذبح کروں، کون سے بیٹے کو ذبح کروں، کیسے ذبح کروں، اس چھوٹے بیٹے کو ذبح کروں کیا بڑے ہونے پہ ذبح کروں، کہاں لے جا کے ذبح کروں، کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ میں لہو عابدون، آپ کا عبادت گزار ہوں، مسلمون، آپ کا میں فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، تو کیا ہے کہ میں ضرور آپ کی بات مانوں گا۔ اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹے نے کہا ابا جان جیسے آپ کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے کریے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح، ادھر سے چلی جاؤ، ادھر کا دروازہ کھلا، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو حکم دیا ویسے انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور بنی اسرائیل کی اطاعت کے انہوں نے کیسے اس میں لیل تو لال کے کیسی انہوں نے بہانے کو اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اے بنی اسرائیل وہ واقعہ یاد کرو کہ جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا اور پھر تم یہ الزام ایک دوسرے کے سر پہ تھوپ رہے تھے، جو کچھ تم چھپانا چاہ رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، سو ہم نے حکم دیا کہ اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو اور مقتول کی لاش پر مارو۔ چنانچہ مقتول نے بول کر اپنے قاتل کا پتہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں ان سے نہریں پھوٹ جاتی ہیں، کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ پھٹ کر ان میں پانی نکلنے لگتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اور جو کرتوت تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس میں بیان کیا گیا ہے کہ گائے کا جب ذبح کیا گیا تو اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کی میت پر مارا گیا تو اس کے زخم سے خون بہنے لگا اور جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس لاش نے بول کر قاتل یا قاتلوں کا نام پتہ بتایا
پھر وہ دوبارہ مر گئی۔ اس طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپائے رکھنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر کر دیا۔ چنانچہ قصاص میں یعنی بدلے میں دونوں بھتیجے مارے گئے اور انہیں اپنے چچا کی ورثہ میں سے کچھ نہ ملا۔ جو یہ چاہتے تھے نا کہ اس کی جائیداد چچا کی جائیداد مل جائے، تو اس کی جائیداد بھی نہ ملی اور وہ ان دونوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ گائے بالکل اسی قسم کی تھی جسے معبود سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ یعنی انہوں نے کہا نا کیسی چاہیے کیسی گائے، وہ یہ چاہ رہے تھے ایسی گائے ذبح نہ کرنی پڑے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ پوچھتے گئے نا کیسی گائے کیسا رنگ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے عین ان کو وہی گائے کا حکم دیا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، تاکہ ان کے دل سے اس کی محبت نکلے اور انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ گائے ذبح ہوتے ہوئے جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی تو تمہیں کیا بچائے گی، تمہارے لیے کیا کرے گی، اپنے نقصان کو نہیں بچا سکتی تمہارے نقصان کو کیسے بچائے گی۔ پھر جس بات کو یہ لوگ چھپا کے رکھنا چاہتے تھے، یعنی جو قاتلوں نے جو قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قتل کو ظاہر کر دیا۔ پھر یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے دنوں کے بعد لاش کو زندہ کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندہ کرے گا انشاءاللہ قیامت کے دن۔ پھر یہ معجزہ دیکھنے کے بعد، اتنا زبردست معجزہ دیکھنے کے بعد ان کے دل نرم نہیں ہوئے، ان کے دل ویسے ہی سخت، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے پانی کی آبشاریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ سے آبشار گر رہا ہے، اب پہاڑ کے پیچھے کوئی دریا تو ہے نہیں، پہاڑ میں کہاں سے پانی آ رہا ہے؟ پہاڑ کے اندر آپ جائیں پانی آپ کو نہیں ملتا، پہاڑ پھٹ کر اس میں سے پانی گر رہا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پہاڑ میں اللہ تعالیٰ کی اتنی خوف ہوتا ہے کہ وہ خوف سے پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے پانی بہنے یعنی اس کی آنسو بہنا شروع۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ رو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں اور وہ آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ بعض جو ہوتے ہیں پہاڑ کیا ہوتے ہیں ان کے ہاں کم آنسو بہتے ہیں، اس میں سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ بعض کیا ہوتے ہیں پہاڑ اس میں اتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، وہ اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے بھی آیت میں پڑھا ہے کہ جب جہنم میں داخل کیا جائے گا انسانوں کو تو ساتھ میں حجارہ یعنی پتھر بھی جائیں گے، تو پتھروں میں بھی کچھ نہ کچھ حص موجود ہوتی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان سن لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا کر کے ہم اس کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ 1 بج گیا، 1:15 تک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا نفس ہو جائے گا، آج ہمارا نفس انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو کل ہم انشاءاللہ نفس کر لیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، کیا تم ان یہود سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ جب ایمان والوں میں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ کون تھے؟ منافق۔ اور منافق کون تھے؟ اس کا وہاں پہ یہودی تھے۔
اور جب اکیلے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کریں؟ تمہیں کچھ عقل نہیں ہے؟ کیا یہود جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں؟ کیا ہے کون سی باتیں چھپاتی تھیں جو تورات میں ان کے لکھی تھی نا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ بات نازل ہوئی ہے اور یہ بات تمہاری تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، تو بعض یہودی کہتے تھے ہاں ہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ جب ایسے کہتے تھے نا، جب وہ واپس آتے تھے اپنے گھروں میں، تو دوسرے یہودیوں سے کہتے تھے تم کیوں ان کو بتاتے ہو کہ ہماری تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ تو جب قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ سے ملو گے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے پر حجت آ جائے گی کہ ہاں تمہیں معلوم تھا، تمہیں پتہ تھا، پھر تم پھنس جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جاہل ہو، اتنے تم بے وقوف ہو، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے، تم بتاؤ نہ بتاؤ تمہیں تو معلوم ہے، تم ایسی جاہلوں والی باتیں کرتے ہو، مجھے تو سب کچھ پتہ ہے۔ پھر ان یہود میں ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس جھوٹی تمناؤں کے سوا کچھ نہیں، جو بھی بات کرتے تھے گمان سے سوچ سمجھ بغیر سوچے سمجھے کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب تو اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نازل شدہ حکم ہے تاکہ اس سے تھوڑے دام لے سکیں۔ ان کے ہاتھ کی تحریر بھی ان کے لیے گنتی کے ان کے لیے بربادی کا سامان ہے، اور یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ یعنی کیا ہلاکت کا سبب ہے؟ کہ ان کی گمراہی ہے۔ اور ان پڑھ لوگوں کی بات یہاں پر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 79 تک یہاں تک ختم کر دے، ایک مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ان پڑھ لوگوں کی بات کی گئی؟ جیسے ہمارے یہاں بہت سے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں اور پیر فقیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ لکھ کے دیتے ہیں، یہ بھائی میں تمہیں تعویذ لکھ کے دے رہا ہوں، اس سے یہ ہوگا، اور تعویذوں کے بیچ میں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں، جو جاہل بیچارے گمراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے لکھ کے دیا، اس میں تو قرآن کی آیت بھی ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، یہ ضرور کچھ اثر کرے گا۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی طرف سے جھوٹی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، یوں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بیان کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی سنت میں بیان نہیں کیا کہ اس طرح کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ یہ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں لگاتے ہیں۔ اسی طرح یہود میں بھی جو ان پڑھ لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جھوٹی باتیں ان کو بتاتے تھے، جھوٹی تمنائیں ان کو دلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں تورات دی ہے، تمہیں اللہ کا کلام دیا ہے، تم اس کو بدل رہے ہو، اپنی طرف سے جھوٹی باتیں لگا رہے ہو۔ سیم اسی طرح سے قرآن میں بھی آج کے دور میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے جھوٹی باتیں لگاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں قرآن میں پڑھتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات اپنی طرف سے نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اپنی طرف سے کہی ہوئی بات جو ہے وہ وبال اور عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ جو بھی بات کہیں اوتھینٹک کہیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، کوئی علماء کرام ہیں، آپ ان کی بات سنتے ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، ایسے علماء کرام کی بات آپ لوگ سنا کریں سوشل میڈیا پر جنہوں نے پراپر علم حاصل کیا ہوا ہے۔ کوئی مفتیان کرام ہے، کوئی مولانا صاحب ہے، کوئی استاذہ ہیں، جیسے انہوں نے پراپر علم حاصل کیا ہوا ہے۔ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور جو سوشل میڈیا پر صرف اپنی مشہوری کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے یا اپنا نام کمانے کے لیے باتیں کرتے ہیں اور انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ گمراہ کر سکتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح علم عطا فرمائے، درست طریقے سے ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی گمراہیوں سے بچائے اللہ تعالیٰ، ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچائے، اور قرآن پڑھنے کا مقصد ہمیں حاصل ہو، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ کو جان لیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی عبادت کریں۔ ہم نماز میں ایسے کھڑے ہوں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے نماز میں خشوع خضوع میں اضافہ ہو جائے، ہم عبادات بہترین طریقے سے کریں، اور عبادات صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کرے، اور اللہ ہی سے مدد مانگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے ہی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ لے چلے، اس راستے پہ جو پیغمبروں کا راستہ تھا، اس راستے پہ جو نیک لوگوں کا راستہ تھا، اور مغضوب اور ضالین کے قسم کے لوگوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب ہمارے والدین کو عطا کرے، اس کے وسیلے سے ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے شوہر، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے بزرگ، ہمارے پڑوسی، محلے والے، دوست، رشتہ دار، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے ٹیچر، سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، سب کے اللہ تعالیٰ نیکیاں انہیں بخش دے اور نیکیاں انہیں عطا فرمائے۔ جن کے والدین، عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، اولاد کوئی بھی
اس دنیا سے جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اس کے درجات کو بلند کر دے، قبر میں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے، اسے قبر کے عذابوں سے بچا لے اللہ تعالیٰ، اور جن کے والدین بہن بھائی سلامت ہیں انہیں صحت مندی تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور جو کوئی بیمار ہے اسے صحت مندی تندرستی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، خیر اور عافیت کے ساتھ وہ بیماری سے جان چھڑا دے، اسے صحت مندی تندرستی عافیت عطا فرما دے، جو ہاسپٹل میں ہے یا رب العالمین خیر عافیت کے ساتھ وہ گھروں کو واپس آ جائے، جو کہیں زخمی ہیں ان کے زخم ٹھیک کر دے، جو کہیں جن کا گھر بار دور ہو گیا، گھر بار چھوٹ گیا، انہیں گھر بار عطا فرما دے، جن کے والدین بچھڑ گئے ہیں انہیں والدین عطا فرما دے، ان سے ملا دے یا رب العالمین، جو کوئی کسی بھی مشکل کسی بھی پریشانی میں پھنسا اس کی مشکل پریشانی کو خیر اور عافیت کے ساتھ دور کر دے، اور قرآن کی رحمتیں برکتیں ہم پر گھر والوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے شوہروں پر، ہمارے والدین پر، سب کے پر نازل فرما دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔